ہم سب کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو اپنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح سے فائدہ پہنچتا رہے، انہیں سکون ملے، اور یہ سوچنا، یہ چاہنا بہت نیچرل ہے، بہت ہی ایک انسانی جذبہ ہے۔ اسی خواہش سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اچھے کام، ہماری نیکیاں ان لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں جو اب ہمارے بیچ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے کرموں کا جو ثواب ہے، جو انعام ہے، وہ انہیں مل سکتا ہے؟ آئیے اس گہرے اور اہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دو الگ الگ چیزوں کا فرق سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے دعا اور دوسری چیز ہے ایصال ثواب۔ سننے میں یہ شاید ایک جیسے لگیں، لیکن ان کے مطلب میں ایک بہت بڑا، ایک بنیادی فرق ہے۔ دیکھیے، دعا کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے سیدھے سیدھے گزارش کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرے والد پر رحم فرما، یا میری والدہ کو معاف کر دے۔ مطلب ہم اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ بہت ونمرتا سے مانگ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایصال ثواب کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کہنا کہ یا اللہ میں نے یہ جو نیکی کی ہے اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دے۔ تو ایک طرف دعا ہے، ایک ریکویسٹ ہے، اور دوسری طرف ایک طرح سے ریوارڈ کا ٹرانسفر ہے۔ تو سوال یہی ہے، کیا یہ ریوارڈ ٹرانسفر ہو بھی سکتا ہے؟ اور اس کا جواب چھپا ہے ایک بہت ہی اہم لفظ میں، تقوی۔ تقوی یعنی وہ پرہیزگاری، وہ خدا کا ڈر جو کسی بھی نیک کام کی اصل روح ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، قرآن کی یہ آیت اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں سمجھاتی ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ کو اس جانور کے گوشت یا خون سے کوئی مطلب نہیں۔ جو چیز اصل میں اللہ تک پہنچ رہی ہے وہ ہے قربانی کرنے والے کے دل کا تقوی۔ اس کی نیت کیا ہے، وہ کتنا مخلص ہے، اس کے دل میں خدا کا کتنا خوف ہے۔ مطلب اثر قیمت تو عمل کے پیچھے کی نیت اور جذبے کی ہے، صرف عمل کی نہیں۔ تو یہ تقوی ہے کیا آخر؟ یہ وہ اندر کی کیفیت ہے، وہ سنسیئرٹی ہے، وہ خدا کی یاد ہے جو کوئی بھی کام کرتے وقت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پرسنل، بہت ہی ذاتی احساس ہے۔ اور یہیں پر آ کے ساری بات صاف ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے یہاں کسی عمل کا وزن اس کے پیچھے چھپے تقوی سے ہے تو ظاہر ہے کہ انعام بھی اسی تقوی پر ملے گا، اور تقوی وہ تو کسی کو ٹرانسفر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ خود سوچئے نا، ایک انسان کا ارادہ، اس کی نیت، اس کے دل کا جو خوف خدا ہے، وہ کسی دوسرے کے کھاتے میں کیسے جا سکتا ہے بھلا؟ یہ تو وہ اندرونی چیزیں ہیں جو ہر انسان کی اپنی ہوتی ہیں۔ یہ ممکن ہی کیسے ہے؟ اچھا، اب ذرا ایک اور نظریے سے اس بات کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی کام کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو یہ دیکھنا بھی تو ضروری ہے کہ اسلام کی پہلی نسل نے، یعنی پیغمبر اور ان کے صحابہ نے اس کام کو کیا بھی ہے یا نہیں۔ اور یہاں ایک بہت مضبوط دلیل سامنے آتی ہے۔ اگر اپنے کیے ہوئے کاموں کا ثواب دوسروں کو پہنچانا اتنا ہی اچھا اور پسندیدہ کام تھا تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام جو نیکی کے ہر کام میں ہم سب سے آگے تھے، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، صحابہ کی زندگیوں میں بھی ان کے عزیزوں کا انتقال ہوا، لیکن ہمیں پوری تاریخ میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے کسی کے مرنے پر جمع ہو کر قرآن پڑھا ہو یا کوئی اور رسم کی ہو۔ جیسا کہ امام شافعی نے کیا خوب کہا کہ اگر یہ کوئی نیکی ہوتی تو وہ ہم سے پہلے اسے کرتے۔ اور ویسے بھی قرآن کا اصل مقصد تو زندہ لوگوں کو ہدایت دینا ہے تاکہ وہ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی سنواریں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم باریکی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ ایسے حالات ہیں جہاں کسی دوسرے کا کیا ہوا کام میت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو پھر اس میں اور ایصال ثواب میں کیا فرق ہوا؟ سارا فرق ہے ایک لفظ کا، اور وہ ہے نیت۔ فرق یہ ہے کہ ان خاص حالات میں بھی ثواب کی جو بنیاد ہے وہ کرنے والے کا عمل نہیں بلکہ مرنے والے کی اپنی ہی پچھلی نیت ہوتی ہے۔ یہ بات شاید تھوڑی مشکل لگے، تو چلیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہے حج بدل۔ مان لیجئے ایک شخص کی حج کرنے کی سچی نیت تھی، اس نے تیاری بھی کی، لیکن پھر کسی بیماری یا موت کی وجہ سے وہ جا نہیں سکا۔ اب اگر کوئی اور اس کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس مرنے والے کو اپنی اس سچی نیت کا پورا ثواب ملے گا، اور جس نے حج کیا اسے اپنے عمل کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے، انعام کا جو بیس ہے وہ مرنے والے کا اپنا ارادہ ہی تھا۔ اور اس پرنسپل کی، اس اصول کی تصدیق تو قرآن میں بھی ملتی ہے۔ تبوک کی جنگ کے موقع پر کچھ لوگ تھے جو دل سے جنگ میں جانا چاہتے تھے پر کسی مجبوری سے نہیں جا پائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں ان کی سچی نیت کی وجہ سے وہی ثواب دیا جو جنگ کرنے والوں کو ملا۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی اپنی نیت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اب ہم بالکل آخری اور اصل سوال پر آتے ہیں کہ اگر کسی کام کے لیے مرنے والے کی طرف سے پہلے سے کوئی نیت،
कोई इरादा था ही नहीं, तो क्या तब भी कोई दूसरा वो काम करके उसका सवाब उस तक पहुंचा सकता है? तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी समझ का निचोड़ क्या है? वो यही है कि अल्लाह के यहाँ इनाम की बुनियाद किसी और का अमल नहीं बल्कि आपका अपना अमल है, और उस अमल की भी असल रूह आपकी अपनी नीयत, आपका अपना इरादा और आपका अपना तकवा है। यही वो चीज़ें हैं जिनका हिसाब के दिन वज़न होगा।